الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد بے شک اللہ نیک عمل کرنے والے مومنانوں جنتاں دے اندر باغاں دے اندر جنہ تھلے نہراں چلدیاں ہونگیاں داخل فرمائے گا اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے حمد و صلاۃ و بعد تمام قسم دیاں حمداں اور تعریفاں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جس نے تمام کائنات میں بنایا اور ہزارہا درود و سلام سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہوں اور اللہ پاک دیاں بے شمار رحمتاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئمہ کرام اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین تے ہوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایمان اور عمل صالح دی بات ہوئے گی کہ قرآن و سنت دے اندر
کس طرح ایمان اور عمل صالح دی اہمیت بیان فرمائی گئی۔ انسان دی کامیابی دو چیزاں اتے موقوف ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ لیکن افسوس ہے اس دور کے اندر عام طور تے لوگ انہاں دونوں چیزاں اندر سست نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں اندر ایمان ہے، عمل بالکل نہیں ہے گا۔ اگر عمل ہے تو ایمان نہیں صحیح ہے گا۔ ایمان اور نیک عمل دونوں لازم و ملزوم نے، انہاں دعا تو بغیر انسان دی نجات نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور نیک عمل انسان اپنا کے دنیا اندر بھی مصائب و مشکلات تو بچ سکتا ہے، آخرت دے اندر بھی بچ سکتا ہے۔ زبانی دعوے نال کم نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان دا معنی ہے فرمانبردار، اللہ اور اس دے رسول دے حکمان منن والا۔ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، ادھر اذان ہو جاندی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف۔ اسی نماز دی طرف نہیں آندے، اپنے کاروبار وچ مشغول ہیں، بازاراں وچ تھڑے ہوتے محفلاں جما کے بیٹھے ہیں، تے نماز دی فکر نہیں۔ تے ان جیسی مسلمان ہیں۔ مسلمان دا معنی ہے اللہ اور اس دے رسول دے حکم منن والا۔ تے جس ایمان دا دعویٰ کرن والے نے پہلا حکم ہی نہیں منیا اللہ پاک دا نماز والا، او دا ایمان کمیں صحیح ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات تے انہاں دونوں چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ بغیر نیک عمل دے ایمان دا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر آسان لفظ اندر بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ پاک فرماندے نے جو لوگ ایماندار نے نیک عمل بھی کر دینے، انہاں نو خوشخبری سنا دیو کہ انہاں دے واسطے ایسے باغات نے، ایسیاں جنتاں نے جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہوں گیاں۔ دوسرے مقام دے اللہ پاک فرماندے نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک فرماندے نے
ایماندار لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، بے دین لوگ، جیڑا بھی انہاں وچوں ایمان لیا کے نیک عمل کرے گا، فرمایا اللہ فرماندے نے میرے ہاں او دے واسطے اجر موجود ہے، نہ انہاں نوں دنیا اندر کوئی ڈر ہے تے نہ آخرت نوں غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بھی دس دیتا ہے کہ کامیابی کسی فرقے ہوتے موقوف نہیں، ایمان اور عمل صالح ہر فرقے واسطے اپنے اپنے دور دے اندر شرط ہے۔ یہودی عیسائی کہتے سن کہ اسی اللہ دے پیغمبران دی اولاد ہیں، سانو عمل کرن دی کیڑی لوڑ؟ مکے دے مشرک کہتے سن کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار ہیں، لیکن اللہ پاک نے واضح فرما دیتا کہ ایمان اور نیک عمل دے سوا کسی دی بھی نجات نہیں ہونی۔ جس بندے دا ایمان صحیح ہے او دے نامہ اعمال دے اندر نیک عمل موجود نے، اوہی اللہ دا مقرب ہے، اوہی اللہ دا پیارا ہے۔ قرآن پڑھئے تے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دے نافرمان بیٹے دا کی اثر ہویا۔ جدو طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے ایماندار ساتھیوں کشتی اندر بٹھان دا حکم دیتا، تے بیٹے نو بھی کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی اندر میرے نال سوار ہو جا تے کافران دا نال دا نہ بن۔ بیٹے کو ایمان نہیں ہے گا سی، اپنے باپ دا آکھا نہیں منیا تے کی کہندا صحابی الى جبل یاسمونی من الماء، بیٹا کہندا اونچا جودی پہاڑ ہے، میں او دے ہوتے چڑھ جاواں گا، پانی تو میں نو بچا لے گا۔ باپ کہہ رہے بیٹا کشتی وچ چڑھ جا، بیٹا کشتی وچ سوار نہیں ہوندا، ایک اللہ ہوئی رہیاں نے۔ اللہ فرماندے نے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک اللہ باپ بیٹے دیاں ہوئی رہیاں نے، پانی دی موج آئی تے بیٹا ڈوبن لگ پیا، تے نوح علیہ السلام کو لو رہا نہ گیا۔ اللہ پاک نو آواز دیندے نے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ میرا بیٹا ڈبدا پیا انہوں بچا رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک دی طرف آواز آئی یا نوح انہو لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ فرماندے نے میرے نوح نبی اے تیرا بیٹا تیرے اہل وچوں نہیں، کیونکہ اے دے عمل ہی اچھے نہیں، اے دے عمل نیک کوئی نہیں ہے کہ اس واسطے تیرے اہل وچوں نہیں۔ تے میرے نوح نبی جس بات دا علم نہ ہوئے او دا سوال نہ کریں،
ورنہ میں نبیاں وچوں نہ کٹ کے جاہلاں وچ لکھ دیاں گا۔ یہ ہے کہ پاویں نبی دا بیٹا ہی ہے، ایمان بھی کوئی نہیں، نیک عمل بھی کوئی نہیں، اپنے باپ دا حکم بھی نہیں منیا، تو اللہ پاک نے پانی وچ غرق کر دیا۔ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل دونوں دا ہونا ضروری ہے، ورنہ نجات نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک نے سورہ تحریم دے اندر مثال بیان فرمائی، فرمایا ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ فرماتے ہیں میں کافراں واسطے اپنے دو نبیاں دی بیویاں دی مثال بیان فرما دینا، نوح نبی دی بیوی تے لوط نبی دی بیوی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماندے نے دوویں میرے نیک بندیاں دے نکاح وچ سن، انہاں نے میرے نبیاں دا حکم نہیں منیا تے میں حکم جاری کر دیتا جاؤ دوویں دوزخ دے اندر چلیاں جاؤ۔ حالانکہ دوویں عورتاں نبیاں دے نکاح وچ سن، انہاں دے نال اٹھن بیٹھن والیاں سن، لیکن ایمان اور عمل صالح نہ ہون دی وجہ نال دوزخ دے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون دی بیوی، لیکن ایمان اور عمل صالح دی وجہ نال جنت الفردوس دے اندر چلیاں گئی۔ اس کر کے اللہ دے نزدیک وہ ہوئی پیارا ہے، وہ ہوئی محبوب ہے جیڑا ایمان دے نال نال نیک عمل کرے گا۔ سورۃ نساء دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی مرد ہوئے جو کوئی عورت ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کردے ہوں، اپنی رب دی عبادت اندر کسی نو شریک نہ کردے ہوں۔ فرمایا انہاں تے ظلم نہیں ہوئے۔ فرمایا جو بھی مرد عورت نیک عمل کرنگے، فرمایا وہ ہون ایماندار، ایمان شرط نیک عمل دے واسطے، ایمان ہے نیک عمل نہیں پھر بھی کسے کم دا نہیں ایمان، نیک عمل ہے کہ نہیں ایمان نہیں، عمل کسے کم دے نہیں۔ اللہ پاک نے شرط لا دیتی کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے نیک عمل کرتا ہے تے ایماندار بھی ہے، فرمایا وہ دے ہوتے کسے قسم دا ظلم نہیں کیتا جاتا۔ اور سورہ کہف دے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے اللہ نے ملنا چاہتا ہے، اپنے رب دے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، انہوں چاہیے کہ نیک عمل کرے،
کہ اللہ دے نال کسی قسم دا شرک نہ کرے۔ اسے ایمان اور نیک عمل دی ہر جگہ ضرورت، ہر انسان کو انہاں دونوں چیزاں دا مطالبہ ہے کہ ایمان بھی حاصل کرو، نیک عمل بھی کرو۔ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ دے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے ایمان والے نے، نیک عمل کرنے والے نے، اللہ فرماتے ہیں جنتی نے اور جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ اور اگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جڑے ایماندار نے تے نیک عمل کردے نے، نمازاں قائم کردے نے، زکاتاں ادا کردے نے، انہاں دے واسطے انہاں دے رب دے ہاں اجر موجود ہے۔ نہ انہاں نوں دنیا اندر کوئی ڈر ہے تے نہ وہ آخرت نوں غمزدہ ہوں گے۔ اور سورۃ آل عمران دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے ایمان والے نے، نیک عمل کرنے والے نے، میں انہاں نوں پورا اجر عطا کراں گا۔ انہاں دے اجر دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں کیتی۔ سورہ نساء دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے ایماندار نے تے نیک عمل کرنے والے نے، اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے میں انہوں نے ایسیاں جنتاں دے اندر داخل کر دیاں جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے تے انہاں اندر وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ سورۃ طٰہٰ دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ ایماندار ہوئے گا، نیک عمل کرنے والا ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نا انصافی دا ڈرے تے نہ انہوں کوئی نقصان ہی ہوئے گا۔ اور اسی طرح سورہ حج دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا، ایماندار ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں او دی محنت دی نا قدرے نہیں کیتی جائے گی، کیونکہ اسی او دا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ اور اگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ عمل کرنے والے نے، ایماندار نے، میں انہوں نے معاف بھی کر دیاں گا تے اچھا رزق بھی عطا کراں گا۔ یہ اللہ پاک دا وعدہ ہے کہ ایماندار بن جاؤ،
نیک عمل کرو میں تانوں معافی بھی عطا کر دیاں گا اچھی روزی بھی عطا کر دیاں گا اور اگے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو حلال روزی کھاؤ نیک عمل کرو جو بھی تسی عمل کر دیو میں انہوں جانن والا ہاں اگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ توبہ کرن دے بعد ایماندار بن جائے نیک عمل کرن لگ پائے اللہ پاک فرماندے نے میں او دے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیاں گا اور اللہ ہے ہی بخشن والا رحم کرنے والا اللہ پاک دی کنی مہربانی اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ایماندار بن جائے نیک عمل کرن لگ پائے میں او دے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیاں گا کنی بڑی خوش قسمتی ہے لیکن بات ایتھے ہی مکدی کہ ایمان دے نال نال نیک اعمال دا ہونا ضروری ہے ورنہ نجات نہیں ہونی سورہ قصص دے اندر اللہ پاک فرماندے نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ توبہ کر لوے ایماندار بن جائے نیک عمل کر لے اللہ فرماندے نے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے اور اسی طرح سورہ سجدہ دے اندر اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ فرمایا جدو تسی مجرمانوں اپنے رب دے سامنے سر چکائے ہوئے ویکھو گے کہ مجرموں تے کی کہیں گے ربنا ابصرنا واسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون کہیں گے اللہ اسی ہن اکھاں نال ویکھ لیا ہے کناں نال سن لیا ہے سانو ایک باری دنیا اندر واپس بھیج دے اسی نیک عمل کران گے لیکن دوبارہ آن دا موقع نہیں ملے گا تو اتھے پچھتانا بھی کسی کم نہیں آئے دنیا اتھے آن دا مقصد یہ ہے کہ انسان نیک عمل کر لے اللہ پاک فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ پاک فرماندے نے کہ میں زندگی اور موت نو بنائی اس واسطے میں ویکھ لواں کہ عمل دے لحاظ نال کیڑا بندہ چنگا ہے جڑا بندہ نیک عمل لے کے اللہ دے دربار وچ پیش ہوئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا تے جڑے کول نیک عمل نہیں ہوں گے ایمان نہیں ہوئے گا وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے پھر اللہ کے ترلے تے واسطے پاؤں گے کہ ربنا ابصرنا واسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون
یا اللہ سانو ایک باری ہم دنیا دوبارہ اللہ فرمان گے کہ میرا قانون ہی نہیں کہ جیڑا دنیا تو ایک دفعہ آ گیا میں انہوں واپس بھیجاں واپس ہم نہیں جا سکتے اللہ پاک فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈے پاکیزہ کلمات نیک عمل میری طرف بلند ہوندے نے میرے کول آوندے نے جنہاں نے پھر نیک عمل نہیں کیتا ہوئے گا جنہاں دا ایمان صحیح نہیں ہوئے گا اللہ پاک دوزخ دے اندر کر دیں گے تو تھے کی کہن گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وہ تھے چیخا مارن گے کی کہن گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اللہ ہن سانو دوزخ وچوں کڈ لے جڑے اگے اسی نیک عمل نہیں کیتے سن وہ ہن کران گے لیکن دوبارہ کڈیا بھی نہیں جائے گا دوبارہ دنیا اتے آن دا موقع بھی نہیں دیتا جائے گا او لوگ جڑے نیک عمل کردے رہے صحیح ایمان سی جنہاں دے اندر اللہ فرماندے نے میں انہاں نال وعدہ کیتا ہے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم اللہ فرماندے نے ایمانداراں نال نیک عمل کرنے والے نال میں وعدہ کیتا ہے کہ میں انہاں نوں دنیا دی خلافت بادشاہت عطا کر دیاں گا جی میں انہاں نالوں پہلے نیک لوگاں نوں عطا کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بہت زیادہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والے اللہ دے قرآن نو جمع کرنے والے تو اللہ پاک نے خلیفہ وقت بنا دے اس کر کے ہن بھی کوئی اگر صحیح معنی اندر مومن بن جائے نیک عمل کرے اللہ پاک اس نو بھی خلافت عطا کر سکتا صحابہ خلفائے راشدین دے دور مختلف لشکر کفار ملکان دی طرف بھیجے گئے جنہاں نے جا کے فتوحات حاصل لیکن ساڑھی اس طرف وجہ ہی نہیں کہ اسی نیک عمل کر رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دارانوں یہ بات بیان فرما دیتی کہ میں تواڈے ہاں اللہ دے ہاں کسے کام نہیں آ سکتا نیک عمل کرو تاں کامیابی ملنی ہے اے نہ سمجھنا کہ اسی پیغمبر دے رشتہ دار ہیں ساڑھی نجات ہو جائے جس طرح اللہ پاک نے قرآن بھی ذکر کیتا ہے کہ یہودی کہندے ہیں نا سی اللہ دے نبی عزیر دی اولاد ہے عیسائی کہندے ہیں نا سی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد ہے ساڑھا خاندان بڑا اللہ ہے ساڑھا حسب و نسب بڑا اچھا ہے اللہ پاک نے فرمایا نہ خاندان ہوتے کم آ سکتا ہے نہ حسب و نسب ہوتے کم آ سکتا ہے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وہ تھے اللہ دے ہاں مقرب ہوئی بنے گا جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہوئے گا متقی ہوئے گا نیک عمل کرنے والا ہوئے گا اس سے چیز کی ضرورت اس دور کے اندر ایمان دار اسی
ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਉਮਰਾ ਹਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ کہ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حج اور عمرہ اللہ دی رضا واسطے کرے گا وہ تو کدے کمی نہیں آئے گی، اللہ اور برکتاں دے دروازے کھول دیں گے۔ شیطان ہے ورگلا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے ایویں ضائع کر دے۔ ہن کئی آندے نے باہ موبائل اتے ہی ویکھ لینے خانہ کعبہ، تو اتھے جان دی کیڑی لوڑ ہے؟ اتھے جاؤ گے ایک نماز دے بدلے 1 لاکھ نماز دا ثواب ملے گا۔ 3 مسجداں اللہ پاک نے دنیا تے ایسیاں رکھیاں نے جنہ وال ثواب دی نیت نال جاؤ گے اللہ پاک ایتھوں نالوں زیادہ نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیت اللہ اندر ایک نماز دے بدلے 1 لاکھ دا ثواب ملے گا۔ مسجد نبی دے اندر 1000 نماز زیادہ دا ثواب ملے گا۔ بعض احادیث کے اندر 50,000 نمازاں دا ثواب ہوتا ہے۔ مسجد اقصی اندر جاؤ گے اوتھے بھی 50,000 یا 1,000 نماز دا ثواب ملے گا۔ انہاں 3 مسجداں تو علاوہ جس مسجد بھی ارادہ کر کے جاؤ گے کہ میں اتھے جمعہ پڑھاں گا، میں نماز پڑھاں گا، زیادہ ثواب ملے گا، نہیں ملے۔ 3 ہی مسجداں نے جتے جاؤ گے اللہ پاک زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو تمام مسلمانوں ایماندار بنن دی اور نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔